يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ہفتہ واری دروس کے اندر جو مضامین آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں عموماً میرا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر غیر اسلامی تصورات کی جو چھاپ ہے، نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، اسلام کے اندر غیر اسلامی تصورات کی جو چھاپ ہے، جس کو ہم نے نادانی اور جہل کی وجہ سے اسلام سمجھ لیا ہے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا ہے، ان کو بذریعہ قرآن و سنت کے رد اور صحیح طریقہ کار پیش کرنا یہ عموماً میرے عنوانات کے اسباب اور مرکز و محور ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ کئی عنوانات پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کا عنوان بھی سمجھیے کہ اس مرکزی نقطے کو واضح کرنے کے لیے بڑا اہم ہے، جس کا عنوان ہم نے اختیار کیا ہے کہ عبادات بدعات، یا یوں کہہ لیجئے کہ عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے اس کا رد۔ اب اس عنوان پہ گفتگو کرنے سے پہلے مجھے وضاحت کرنی پڑے گی کہ اصل میں عبادات کیا ہیں، بدعات کیا ہیں۔ لفظ بدعت کو سمجھیں گے تو بعد میں اس پر ہونے والی گفتگو کو سمجھیں گے، لفظ عبادت کو سمجھیں گے تو بعد میں اس پر ہونے والی گفتگو کو سمجھیں گے۔ نہ ہمیں عبادت سے مطلب ہے پتہ ہے، نہ بدعت سے مطلب ہے پتہ ہے، تو پھر ان پر کی جانے والی گفتگو کو سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ اس حیثیت سے ان دونوں الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے لغوی اور شرعی اصطلاح کے اندر، پھر میں گفتگو کروں گا عام ہمارے اندر مروجہ بدعات کیا ہے۔ پہلی چیز، میرا تقریر کا جو حصہ پہلا ہے، اس میں یہ نقطہ ہے کہ عبادت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہو دونوں کی، پھر اس کے متعلقہ حکم کیا ہے۔ آخری میں میرا نقطۂ نظر یہ ہے، آخری حصہ میرا تقریر کا یہ ہوگا کہ آج کیا بدعات ہیں، کیا عبادات ان بدعات کی جگہ پر آ چکے ہیں۔ یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، صبر سے سننا ہوگا، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں۔ بات کیا ہے، وضاحت کی ہے، اور جب تک کیا ہے آپ کو مکمل لب لباب اس تقریر کا معلوم نہیں ہوگا، بات کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ خدا کے لیے تمام پردوں کو تعصب کے نکال کے اتار کے رکھ دیجیے۔
میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کسی عمارت کا جائزہ لیں یا کوئی بھی جگہ کا جائزہ لیں، اگر آپ کوئی لال پٹی باندھ لیں اپنے آنکھوں سے تو پھر پوری عمارت آپ کو لال ہی دکھائی دے گی، ہری پٹی باندھ لیں تو پھر ہرا ہی نظر آئے گا، خواہ وہ کوئی بھی کلر ہو۔ تو پہلے سے کوئی ایک فرقے کا یا کوئی ایک منہج کا یا کوئی ایک اپنے لیے کیا اصول بنا کے آپ قرآن و حدیث پہ نگاہ دوڑائیں گے تو پھر آپ کو اپنے مطلب کی باتیں نظر آتی چلی جائیں گی۔ تو پہلے اس پٹی کو تو نکالنا ہے نا، تب حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ فلاں کیا ہے، فلاں رنگ کا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں رنگ کا ہے۔ تو ہم کو سمجھنا ہے اصل چیز جو ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں بس۔ اب ان قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے، خواہ وہ آپ کے ذہنوں کے اندر ہو نہ ہو، آپ کو قائل کرنے کے لیے کوئی دل چاہتا ہو یا نہ ہو، آپ کی پارٹی چاہتی ہو یا نہ ہو، آپ کا پیر چاہتا ہو یا نہ ہو، آپ کا لیڈر چاہتا ہو یا نہ ہو، قبول کریں، کیونکہ یہ قرآن و سنت ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے سے آپ کو کیا ہے ایک چاہت پیدا ہو چکی، اب اس نظریے سے ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں کیا ملے گا، مل جائے گا ان کو بھی کچھ، لیکن وہ ہدایت ہی ملنا ضروری نہیں ہے، ضلالت بھی مل سکتی ہے اسی قرآن کے ذریعے، کیونکہ آپ نے مقصد کو کھو دیا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم اسی قرآن کے ذریعے بہ، ضمیر ہا کہاں پر ہے؟ قرآن کی طرف جاتی ہے۔ یضل بہ، ہم بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے، ویہدی بہ، اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن کو آپ کھولیں گے اپنے خیالات کے لیے، مل جائیں گے وہ بھی دلائل۔ قرآن کو آپ کھولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے لیے، تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو اس حیثیت سے سمجھ لیجئے، پہلی چیز لفظ عبادت، اس کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے؟ لوگوں کے اعتبار سے اور شرع کے اعتبار سے کیوں میں بحث کرتا ہوں، ہمیشہ یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اسلام جب اترا ہے تو وہ عربی زبان میں اترا ہے، عربی ماحول میں اترا ہے، عرب دنیا نے پہلے اس کے مخاطب ہے، عربی کلچر تھا جس پہ اترا ہے۔ اب بحیثیت الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، تو وہی وہ زبان بات کرنے والے الفاظ تھے جو عرب دنیا میں رائج تھے۔ تو اس حیثیت سے عرب جس طرح ایک الفاظ کو سمجھ سکتے تھے ڈکشنری کے لحاظ سے، اسی طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں اتارے، لیکن اس کا صرف وہی مفہوم نہیں ہوتا جو اس وقت رائج تھا یا سمجھ سکتے تھے، اس کا مفہوم ہوتا ہے ساتھ ساتھ اسلام نے کیا سمجھایا ہے۔ اب میں مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ صلی یصلی کا مطلب، دعا یدعو کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا ہے۔ صلی یصلی کا مطلب ایک مطلب ہے رحمت بھیجنا ہے، درود بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے۔ جیسا کہ ہم بھی تو کہتے ہیں نا، درود ابراہیم میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا الفاظ پہ غور کر لیجئے۔ اللہم صلی علی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھ کے منائے گا۔ وہاں پر صلی کا مطلب وہاں پر نماز نہیں ہے، حالانکہ وہی لفظ ہے صلی یصلی، اسی سے صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں پر صلی علی کا مطلب اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز پڑھائے گا، ترجمہ نہیں، اے اللہ رحمت بھیج۔ فرمایا احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور ملائکہ یصلون، نماز پڑھتے ہیں، ایسا ترجمہ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور ملائکہ۔ یہاں لفظ صلی کا مطلب ہے درود بھیجنا، رحمت بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی لفظ آئے گا نماز کے لیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، تو وہاں کیا مطلب؟ میں دعا کر کے بیٹھ جاؤں، برابر وقت ہوا اذان ہوئی، جا کے مسجد میں دعا کر لے کے بیٹھ جاتا ہوں، جی مسئلہ حل ہو جائے گا، اب نماز پڑھ لی۔
نہیں، حالانکہ یہی مطلب ہے. تو لغوی اعتبار سے ایک معنی ہوتا ہے، شریعت ایک معنی دیتی ہے بعد میں، کیونکہ عربی میں نازل ہوا تھا. تو زبانی اعتبار سے ڈکشنری میننگ ایک ہوتی ہے اس کی، اس کے ساتھ ساتھ جب شریعت اس کے لیے مخصوص معنی دے دیتی ہے، تو جب بھی ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں لغہ کی حیثیت سے نہیں، شریعت کے اعتبار سے کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کیا تو اصلیتا، کیا تم نے نماز پڑھ لی، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ دعا کر لی سمجھیں گے؟ نہیں، آپ سمجھیں گے کہ وہ نماز جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر تسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ جو ختم ہوتی ہے، جس میں قیام، رکوع، سجود یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ نماز سمجھیں گے. تو عام اب ہمیشہ صلاۃ بولے تو کیا سمجھیں گے؟ نماز سمجھیں گے. کیوں؟ شریعت نے مخصوص کر دیا اس لفظ کو. جہاں کہیں بھی اب آئے گا صلاۃ کے قیام کا، تو وہاں مطلب کیا ہوگا؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک جو ارکان آپ مخصوص حیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کا نام ہے صلاۃ. دعا نہیں ہے صرف، جیسا کہ بعض بدبخت اہل قرآن نے کیا کیا، نماز کو پامال کر دیا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی میننگ کیا ہے، صرف دعا کا مطلب ہے عربی میں، ہم بھی دعا کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، ہماری نماز ہو جاتی ہے، ہم کیوں جا کے نماز پڑھیں؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے پہلے کیا ہے، مواقع زبان میں استعمال کیا ہوتا ہے، پھر شریعت نے اس کو کیا احکامات دیے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. اس کے جانے بغیر آپ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، دنیا کا بھی کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے. میتھس میں دیکھیے ہر چیز الگ الگ ہے. اسکوائر کسے کہتے ہیں، ملٹیپلائی کیا ہوتا ہے، اب یہ دوسرے میننگ میں آپ لیں گے تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا آپ کو، جب تک کہ آپ اس کے میننگ میں نہیں لیتے جو میتھمیٹکس کے میننگ میں ہے. ہاں، جب تک آپ اس کے لیے نہیں لیں گے تو آپ کو مسئلہ حل ہی ہوگا نہیں. باٹنی زوالوجی پڑھیں گے تو اس کے اپنے ٹرمز ہیں، یہ ٹرمینالوجی جب تک نہیں سیکھتے ہیں آپ کوئی سبجیکٹ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اسی طرح اس ٹرمینالوجی سے آپ باہر نکل کے بھی اس کو عام مفہوم میں لیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس حیثیت سے بات کو سمجھ لیجئے، عبادت عبد سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے تذلل. کیا مطلب؟ ذلیل ہونا، عجز، انکساری. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے عجز کا، اپنے انکساری کا، اپنی تذلیل پن کا اظہار کرنا عبادت ہے. بندہ جب بھی عبادت کرتا ہے سب سے پہلا تو بڑا ہے، میں تیرے سامنے ذلیل بندہ. یہ ہے عبادت عبد. جو راستہ بالکل گاڑیوں اور لوگوں سے چل چل کے روندا گیا ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں معبد الطریق، یعنی کچلا ہوا راستہ، جو ذلیل کیا ہوا راستہ، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے عربی میں. تو عبادت کا لغوی معنی ہے ذلیل ہونا، تذلل اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا. اب اس کا شریعت نے کیا مفہوم دیا ہے؟ شریعت نے مفہوم یہ دیا ہے کہ ما جاء بہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول تمہیں بتلا دے حکم کی حیثیت سے، وہ عبادت ہے. اس کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بڑی مختصراً تعریف میں بڑا جامع طور پر پرو دیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے کیا جائے، خواہ وہ تمہارے افعال ہوں، خواہ تمہارے اعمال ہوں، خواہ تمہارے باطنی ہوں، خواہ تمہارے ظاہری. یعنی انسان اور مسلمان بندے کی کوئی بھی حرکت ہو جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، یہ دراصل عبادت ہے. اس حیثیت سے بہت وسیع مفہوم پیدا ہوتا ہے. ہر وہ کام جو شریعت نے آپ کو بتلایا ہو اور وہ آپ کریں صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، وہ عبادت بن جاتی ہے.
لیکن اس حیثیت سے بات کو اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، عبادت میں کیا ہونی چاہیے؟ عبادت میں اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے امید بھی ہونا چاہیے۔ خالی محبت صحیح نہیں ہے، خالی خوف یہ بھی صحیح نہیں ہے، خالی امید یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے، جس کے اندر محبت ہو، خوف ہو، رجا ہو۔ جیسا کہ انبیاء کی عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور امید سے بھی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا بقرہ کے اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ ایمان والے بندے سب سے زیادہ محبت تو کرتے ہیں میرے سے۔ تو خالص محبت میں صرف میں کر رہا ہوں یہ کہنا کیا ہے؟ صوفیزم ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ صوفیہ کا مسئلہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کے عشق میں ایسے گرفتار ہیں، ہمیں شریعت بھی نہیں چاہیے، ہم جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ خالی خلی محبت نہیں چلتی عبادت میں۔ اسی طرح یاد رکھ لیجیے خالی امید پہ محبت وغیرہ نہیں، اللہ ہمیں جنت دے گا اس وجہ سے کرتے ہیں، مرجیہ فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ خالی خوف سے، جیسا کہ خوارج ہیں، اللہ جہنم میں ڈال دے گا اس وجہ سے کرتے ہیں، نہیں، خالی خوف بھی نہیں ہے۔ خوف اور رجا اور محبت یہ تینوں لازمی شرائط ہیں عبادت کے۔ جب یہ تینوں جمع ہو جائیں ایک عبادت میں، وہی کامل اور صحیح عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے کہ مکی دور میں، یعنی مکے کے اندر ایک مرتبہ میں بہت بیمار پڑ گیا تھا، کہتے ہیں حتیٰ کہ اتنی بیماری کی شدت سے میری یقینی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ میں اب کیا ہے جانبر نہ ہو سکوں گا، صحت مند نہ ہو سکوں گا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اپنے آپ سے، یعنی سوال جواب ہوا ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ صحابی نے جواب دیا کہ ہم کیا ہیں، میرے دل کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر بھی ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی لگائی ہوئی ہے کہ میں کچھ نیکیاں جو کیا ہوں اللہ قبول کر لے گا۔ ڈر اور امید کے درمیان بین یہ معاملہ ہے میرا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مومن کا یہی حال ہے۔ ایسی کیفیت اگر مرتے وقت کوئی بندہ رکھتا ہے تو وہ دراصل اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرتا ہے، یعنی جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے بچا دیتا ہے، جس کی امید رکھتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیت جس کے اندر ہو وہ عبادت ہے۔ اب آئیے عبادت کے ایک وسیع مفہوم کے اندر اب خصوصی طور پر میں عبادتوں کا ذکر کر دوں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتلا دیا۔ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالی واحد، توحید کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے، سب سے پہلی چیز۔ اب اس میں آتا ہے کیا؟ اللہ کو پکارنا، اللہ کے لیے عبادتوں کی مخصوص کیفیتیں جو رسول نے بیان کر دی ہیں اس کو انجام دینا، مثلا نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ عبادات کیا ہیں؟ ان میں کوئی بات اور کوئی چیز آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اپنے منمانے طریقوں سے جیسے چاہتے ہیں کر دیں، بلکہ عبادت میں تمام معاملات کیا ہیں؟ حرام ہیں، سوائے وہی جو رسول نے بتلا دیا ہے۔ عبادات میں ہر عبادت حرام ہے، کوئی عبادت اپنے ذہن سے کوئی نہیں کر سکتا، صرف وہی عبادت جائز ہے جسے اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہو۔ یہی معاملہ الٹا ہو جاتا ہے احکامات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، عقل میں، شرب میں، تمام چیزیں حلال ہیں
صرف وہی حرام ہے جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا. عبادات میں بالکل الٹا معاملہ ہے. تمام عبادتیں حرام ہیں, تمام شکلیں حرام ہیں, سوائے وہی جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا. لیکن کھانے پینے کے احکامات جو ہیں اس میں معاملہ بالکل الٹا ہے. ہر چیز جسے آپ دیکھتے ہیں کھانے کی چیزیں کھا سکتے ہیں, جسے آپ کیا ہے پینے کی چیز سمجھتے ہیں پی سکتے ہیں, سوائے وہی جس کو اللہ نے روک دیا, فلاں چیز نہیں کھانا, فلاں چیز نہیں کھانا, فلاں چیز نہیں کھانا, وہی نہیں کھانا, تب باقی پورا حلال ہے. لیکن عبادات میں بالکل الٹا ہے. کوئی عبادت اپنے من سے کوئی نہیں کر سکتا, یاد رکھ لیجیے. صرف وہی کرنا چاہیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اب یہ مختصراً تمہید کے بعد بدعت کی طرف آئیے. یہ کیا ہے, اس کا لغوی معنی کیا ہے, شرعی معنی کیا ہے؟ دیکھیے لغہ میں ڈکشنری میننگ بدعہ کہتے ہیں وہ چیز, بلکہ ہم کو کہنا وہ نئی چیز جس کا کوئی نمونہ نہ ہو, اسے کہتے ہیں بدعہ. جیسا کہ خود اللہ کا ایک نام ہے بدیع, اللہ تعالیٰ البدیع ہے, جیسا کہ اس کا ذکر خود کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہاں خلق السماوات نہیں بولا, خلق بھی آیا ہے. 3 الفاظ بڑے آئے ہیں کائنات کو بنانے کے سلسلے میں, خلق, فطر, بدع, یہی چیزیں. بدیع السماوات والارض, فاطر السماوات والارض, خلق السماوات والارض. خلق کا مطلب کیا ہے, پیدا کیا. لیکن فطر اور بدع میں مسئلہ کیا ہے, وہ پیدا ایسے کیا کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا اس کا. یعنی کائنات جب بنی اس وقت اس طرح کی کائنات کوئی اور نہیں تھی. کسی کو ایگزامپل یا نمونہ دیکھ کے اللہ بھی سوچا اچھا خیر اس طرح بنائیں گے تب بنایا, نہیں, کوئی اس کی مثال ہی نہیں تھی, ویسے ہی پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی, بغیر مثال کے پیدا کر دیا, ایجاد کر دیا, نہیں بن گئی. تو اللہ نے کہا وہاں پر بدیع السماوات والارض, تمہارا پروردگار خالق کون ہے, وہ ہے جو کائنات کو بغیر مثال کے پیدا کرتا. اسی طرح سورہ احقاف میں فرمایا گیا ہے یہی لفظ بدع, قل ما کنت بدعا من الرسل. دیکھو یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے کوئی نیا نہیں ہے, تم سمجھو کہ یہ بالکل کیا ہے انوکھی بات کہہ رہا ہے. نہیں, اس طرح کے رسول آدم سے لے کر آتے ہی رہے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ دیکھو یہ رسول جو آیا ہے تمہارے پاس یہ کوئی نیا رسول نہیں, اس طرح کے رسول آتے رہے ہیں. ما کنت بدعا من الرسل, یہ نیا رسول نہیں ہے کوئی, اس سے پہلے بہت سے آتے رہے. تو اس حیثیت سے سمجھ جائیے بات کو. لفظ بدعت میں پہلی یہ چیز لغوی اعتبار سے پائی جاتی ہے کہ اس چیز کا ہونا جس کا اس سے پہلے کوئی نمونہ نہ ہو, نئی آئی. اب آئیے شرعاً کسے کہتے ہیں بدعہ. شریعت میں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کر دی ہو تو پھر کسی اور تعریف کی کوئی ہمیں احتیاج نہیں ہے. بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا, صاف کہہ دیا ہے بدعت کسے کہتے ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. احدث, بدعہ, دونوں ہم مانے ہیں. جہاں تعریف اللہ کے رسول نے کی ہے, جو کوئی نئی بات نکالے ہمارے اس امر میں جو میں لایا ہوں. کیا مطلب, کیا چیز لائے تھے اللہ کے رسول؟ سونا لائے تھے, چاندی لائے تھے, پہاڑ لائے تھے, دنیا لائے تھے؟ نہیں. کیا لائے تھے بتائیے نا, کیا لائے تھے؟ اسلام لائے تھے, دین لائے تھے. من احدث فی امرنا ھذا, جو کوئی اس دین میں اور اس اسلام میں نئی بات نکالتا ہے, ما لیس منہ فہو رد, اور وہ جس میں نے اس میں نہیں کیا ہے, یعنی وہ نئی بات ہے
تو وہ بالکل رد کر دینے کے قائل ہے، بالکل اٹھا کے پھینک دینے کے قابل ہے۔ مسلم کی روایت میں فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا، یعنی میں کر کے نہیں بتایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، ہمارے طرف سے اس کا کوئی حکم نہیں تھا۔ کس میں نہیں تھا؟ زندگی گزارنے میں، تمدن میں نہیں، کس میں نہیں تھا؟ دین میں نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ فہو رد، اٹھا کے پھینک دینے کے قابل ہے۔ اب یہ لفظ جو تشریح کر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں حکم لگایا۔ پھر اب اس طرح کا کوئی عمل، دین جس کو میں بتا دیا ہوں وہی دین ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے تو وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔ اب وہ رد کی ہوئی چیز کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، وہ رد کر دی گئی چیز ہی کا نام ہے بدعت۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی تمہاری لے کے جائے گی سیدھی جہنم کو۔ اب دیکھیے اس میں نے جو خطبہ پڑھا ہے، نوٹ کر لیجئے، اس میں یہ حدث کا معنی وہاں پر آ چکا ہے۔ حدث کا معنی جیسا کہ بخاری کی اس روایت میں آ گیا، من احدث فی امرنا ھذا، محدثات الامور کل محدثۃ بدعہ، آ گیا لفظ۔ ہم بھی ہمیشہ خطبے میں پڑھتے ہیں نا، خطبہ ہر خطیب پڑھتا ہے سب سے پہلے، کل محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ۔ کیا مطلب محدث؟ خود اللہ کے رسول تشریح کرتے ہیں بخاری کی دوسری روایت میں جو میں ابھی پڑھا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا، محدث، احدث فی، کیا نئی چیز قائم دین میں نکالی جائے، وہ کیا ہے؟ محدث بن جاتی ہے۔ ہر محدث بدعہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم ہے۔ مسئلہ ختم، بالکل کیسے سیدھی راہ ہے۔ دیکھیے کہیں تمہاری پک ڈنڈی نہیں ہے، خاردار نہیں ہے جھاڑیاں کہ تمہیں الجھ جائیں، تم بالکل سیدھی راہ ہے۔ ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ، جو کچھ اللہ کے رسول نے دے دیا دین کے نام پہ، وہاں سے وہ مہر سیل لگ گئی، اب نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے۔ اب اس کے اندر دین ہی کہہ کے کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دین کے نام پر، دنیا کے نام پہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے، بعض بدبخت بڑا غلط مفہوم لے لیتے ہیں اور ہم کو بھی چکرا کے رکھ دیتے ہیں۔ عوام کے جو لوگ ہیں نا، عوامی پھنس جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے دیکھو جی تم بھی نہیں تھے۔ عمومی طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو تم بھی بدعت ہو، تمہاری ماں بھی بدعت ہے، تمہاری بہن بھی بدعت ہے، تو بھی تو نہیں تھا اللہ کے رسول کے دور میں، تیرا بیٹھنا بدعت ہے، تیرا اٹھنا بدعت ہے، تیری گاڑی چلانا بدعت ہے، وہ بھی تو نہیں تھی اللہ کے رسول کے دور میں۔ ہاں اب سوچتے ہیں کہ ہاں جی برابر ہے نا، تب تو وہ کہتا ہے دیکھو اسی وجہ سے بدعت کو، ہر بدعت کو کیا نہیں بولنا، گمراہی نہیں بولنا، پھر کیا بولنا؟ اس میں دو تقسیمات ہیں، ایک بدعت بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت بدعت سیئہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو روکا ہے وہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت کو روکا ہے۔ بدعت حسنہ تو بہت اچھی چیز ہے، کرتے رہو کرتے رہو، فاتحہ فاتحہ، ہماری بھی پیٹ بھرتی رہے گی، جیب بھی بھرتی رہے گی، ماشاءاللہ یہ سب چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ قرآن پڑھنے میں کون روکتا ہے؟ قل هو اللہ 3 بار پڑھ لیے تو کیا غلطی ہے؟ بہت اچھی چیز ہے نا۔ تو بات کیا ہے، مغالطے میں پڑ جاتے ہیں لوگ کہ صحیح ہے بات، حالانکہ دیکھا جائے تو کیا ہے، بدعت کی تعریف ہی غلط ہے۔ بدعت کی تعریف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ ہے، وہ بدعت ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے جس دین کو لایا تھا اس دین میں کوئی نئی بات کا ایجاد کر دینا بدعت ہے۔ ورنہ اس کے بعد تمدن کے طور پر بہت سی چیزیں آئی، ترقی ہوئی، ہماری بھی کیا ہے زمانے بیتے ہیں۔ پہلے تلوار سے لڑائیاں لڑی جاتی تھی، اب وہی جہاد کے لیے بندوقیں استعمال ہوتی ہیں، منجنیقیں استعمال ہوئی ہیں، صحابہ نے خود کی ہیں،
کشتیاں استعمال ہوئی ہیں، جیسا کہ میں بتایا حضرت عثمان کے دور میں سب سے پہلے بحری طور پر جہاز تیار کرنے والے حضرت معاویہ ہیں، جبکہ اس کا تصور پہلے ہی نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ چیز جو دین کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین میں نہیں تھی، اس کو آپ ایجاد کر لیں بعد میں وہی دین سمجھ کر ثواب کی نیت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ثواب کی امید لگائے۔ ابھی اس میں سمجھ لیجئے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ شیطان اسی وقت آپ کو سلائے گا، متنبہ رہیں جو لوگ کہیں ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، خاص کر اہم مواقع آئیں گے تو شیطان تھپک کے سلا دے گا۔ یہ سننا نہیں ہے، کم از کم مجلس میں جا کے بیٹھو، لیکن اہم تو مت سنو، کچھ تو ساتھ دو میرا بھی، اس کا بھی تو کچھ ساتھ دینا ہے نا۔ تو یاد رکھ لیجئے، بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھ لیجئے۔ اب اس بدعت میں کیا ہے؟ ایک تو بدعت وہ بدعت ہے جس کا کوئی سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ذکر ہی نہیں ہوتا، ایجاد کر لیتے۔ یہ بدعت ہے، بدعت حقیقی، علماء نے تعریف اور تقسیم کیے ہیں۔ ایک بدعت ہے جس کے لیے آپ کو اس کا کوئی نص ملتا ہے، اس کو پڑھنا تو ہوتا ہے ثواب کا کام، لیکن وقت اور تعیین نہیں ہوتی، جس کو وقت اور تعیین کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں، وہ بدعت ہے، بدعت اضافی۔ اب کیسے؟ اب دیکھیے، عموماً ابھی یہ فاتحائی کی مثال لے لیجئے نا، ایک طریقہ کار ہم نے ایجاد کر لیا ہے، نماز کے بعد 3 مرتبہ قل یا کیا اور پڑھتے ہیں، اتنا مجھے پتہ نہیں ہے، بہرکیف اتنا تو معلوم ہے۔ اب وہ پڑھ کے الفاتحہ وہ بولے امام صاحب تو فوراً چھٹ پڑھنا شروع کر دینا، اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو یہ دوسری بات ہے۔ اب وہ 3 سورتیں جیسے ختم کرتا، اب اس کے بعد وہ کہتے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، پھر درود پڑھ دینا، وہ ایک کیا ہے، سمجھ لیے کہ کیا فاتحہ ہے۔ اب دیکھیے، سرے سے اس کی کوئی چیز، یعنی اس تعیین کے ساتھ ایسے نماز کی دعا میں کرنا تو کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ مکمل ہے نا، بدعت حقیقی ہے، جس کا سرے سے کچھ بھی وجود نہیں ہے۔ لیکن اسی میں ایک دوسری بات ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا سورہ قل هو اللہ کا پڑھنا یا قل یا ایھا الکافرون کا پڑھنا بذات خود ثواب کا کام ہے نا؟ کوئی بھی جب چاہے پڑھ سکتا ہے قل هو اللہ احد، اور اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا، ضرور ملے گا، ہے نا؟ تو اب اس کی اصل تو ثواب باقی ہے نا، قرآن ہے، قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا، اب جب بھی جو بھی پڑھے اس کے لیے ثواب ملے گا، اصل تو ثواب پہ ہے۔ لیکن اس تعیین کے ساتھ اب اس وقت ایسا کرنے سے ثواب ملے گا، یہ کیا ہے؟ بدعت اضافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت اضافی ہے۔ حضرت ابن عباس کے سامنے ایک مرتبہ ایک سائل بیٹھا ہوا تھا، چھینک آئی اس کو، اس نے کہا کہ الحمدللہ، پھر والصلاۃ علی رسول اللہ بولا۔ کیا بولا؟ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ بولا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہنا تو ثواب کا کام ہے، الصلاۃ علی رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی، یہ سب کہنا تو کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، لیکن چھینک کا جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتلایا وہ یہ نہیں ہے۔ وہ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب چھینک کے کوئی الحمدللہ ہے تو تم یرحمک اللہ کہو، سننے والا پھر یہدیک اللہ کہے، بس۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں الصلاۃ علی رسول۔ یہی مسئلہ ہے ہمارے اذان کا بھی، اٹھا لیجیے۔ اب کئی بدعتوں کا میں خلاصہ دے دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔
اب یہی دیکھیے اذان کے بعد، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں عموماً ہاں ایشیا کے علاقوں میں. لفظ درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ کہنا تو کیا ہے، خود عبادت اور ثواب کا کام ہے. جیسا کہ خود اللہ کے رسول نے بتایا، ایک مرتبہ اگر تم بھیجو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 10 مرتبہ درود بھیجے گا، یعنی رحمت بھیجے گا. لیکن اب کسی خاص وقت کے ساتھ اس کی تعیین کر لینا، اذان سے پہلے میں پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت اضافی ہے، جس کا کوئی حکم ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے. تو سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے، بدعت وہ چیز ہے جس کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی نمونہ نہ ملے، اور دوسری اس کو اور زیادہ تشریحاً دماغ میں بٹھا لینے کے لیے سمجھ جائیے، جس کا سبب اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھا پھر بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح، بڑا نقطے کے قابل ہے پوائنٹ. جس کا سبب اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھا کرنے کا پھر بھی نہ کیا. مثلاً دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، اور اسی طرح 2-3 سورتیں ملا کے پڑھنا، کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے بس میں تھا یا نہیں تھا؟ بتائیے نا جی. ایسی چیز تو نہیں تھی نا کہ ان کے بس ہی میں نہ تھی. جیسا کہ اب ہم گاڑی میں جاتے ہیں، کار میں جاتے ہیں، اب یہ تو اللہ کے رسول کے بس میں تھا ہی نہیں نا، کیونکہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا، تو بدعت نہیں بڑھے گی. اب اس کا نماز کے بعد پڑھنا اللہ کے رسول کے بس میں تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ کے بس میں تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا، ہونے کے باوجود نہیں کیا نا. اب تم کیسے کرتے؟ اب اگر تم کرتے ہو، سمجھتے ہو یہ بھی دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اللہ کے رسول پورا دین دے کے نہیں گئے تھے، ناقص دین ہے تب ہمارا. جب اس دین کو ناقص سمجھ لیا تو انسان کیا ہے، کفر کی حالت میں پہنچ جاتا ہے. یاد رکھ لیجیے، دین تو مکمل ہے. مائدہ کی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو آج فتح مکہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے دن اتار دیا تھا یہ آیت، اور کاملیت کی خود گارنٹی سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے. اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا اس دین کو. واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو تم پہ تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام یہ دین کی حیثیت سے راضی ہو گیا تمہارے سے. ابھی نہ اس میں کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے. اب کوئی چیز کا اضافہ کر کے سمجھ لینا کہ اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے، یاد رکھ لیجئے یہی بدعت ہے. اس حیثیت سے یہ دونوں چیزیں بڑے اہم تھی جو میں نے جس پر گفتگو کی ہے، عبادات اور بدعات. اب اس میں سمجھ لیجئے مروجہ ہمارے اندر رسومات کی حیثیت سے موٹی موٹی بدعتیں کیا ہیں، میں جہاں تک وقت مجھے ملے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے جو مقدر میں رکھا ہے وہاں تک گفتگو کروں گا. اور یہاں پر کیا ہے، آج کے اس ٹاپک میں کھلا عمومی سوال جواب کا سلسلہ میں انشاءاللہ رکھوں گا. پھر آپ کیا ہے اپنے من سے جو آئے سوال کیجیے، انشاءاللہ جہاں تک استطاعت ہے ہم دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ مفہوم اور موضوع مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے بات. اب ان میں آئیے مروجہ طور پر ہمارے بدعات کہاں سے بہت سے ایجاد کر لیتے ہیں، جس کو ہم نے دین کا نام دے دیا اور اس کا دین کو اساس سمجھ لیا ہے، جبکہ اس کا کوئی اساس خود کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتا. یہ سب دین سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو چیز اور قانون ہم پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے نا جی، کیا غلطی ہے اچھی چیز کرنے میں؟ یاد رکھ لیجئے ہر اچھی چیز آپ کے لیے عبادت نہیں بن سکتی. جیسا کہ میں پہلا اصول بنا دیا، تمام عبادتیں حرام ہیں سوائے وہی جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا، وہی عبادت آپ کے لیے جائز ہے. نماز میں کوئی رکوع کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا رکوع اس طرح کرے، جیسا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا رکوع اس طرح ہوتا تھا کہ اگر ہم پیالہ، ایسا ہے نا پیالہ،
بھرا ہوا پیالہ، پانی سے بھرا ہوا پیالہ اٹھا کے ایسے پیٹھ پہ پشت پہ رکھ دیں گے تو وہ ڈھلکے گا نہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں صحابہ؟ یعنی اتنے سیدھے رہا کرتے تھے، پیٹھ ایسی سیدھی اس طرح ہوتی تھی، اگر آپ ایسے بھرا ہوا پیالہ پیٹھ پہ رکھ دیں گے نا وہ کوئی جھلک نہیں جائے گا. یعنی اتنی سیدھی ہوتی تھی، نہ جھکا ہوا ہوتا تھا نہ سر اٹھا ہوا ہوتا تھا. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ایسے رکوع کرتے گویا کہ وہ کیا ہے اوپر دیکھ رہے ہیں یوں. یہ طریقہ کار رکوع کا نہیں ہے. یا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یوں جھکتے ہوئے سجدے ہی کی کیفیت میں چلے جاتے رکوع میں. نہیں، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ رکوع کیا ہے؟ بالکل اتنا سیدھا پیٹھ کے اس کے اوپر اگر بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جائے تو لڑک نہ جائے. یہ رکوع ہے. اس طرح سجدہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں. 7 اعضاء پہ سجدہ کروں. پیشانی یوں بتاتے ہوئے یوں بتایا اللہ کے رسول نے، ایسے بتاتے ہوئے یوں بتایا. یعنی یہ دونوں ایک ہڈی میں ہیں، یہ دونوں لگے، 2 ہاتھ، اور اسی طرح دونوں پاؤں، پنجے، اس طرح دونوں گھٹنے. اب کوئی ان اعضاء کو ٹچ نہیں کرتا ہے زمین سے، سجدہ نہیں ہوتا اس کا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ شروط ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کی کیفیت کیا ہے. تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے، کوئی یوں کہے کہ دیکھو اس میں تو تذلل کم ہے، عاجزی کم ہے نا، یوں رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. کیوں جی کھڑے ہوں؟ ہم کیا کرتے ہیں سجدے میں؟ چت لمبے پڑ جاتے ہیں پورے کے پورے. اے اللہ تیرے لیے میں کیا ہے، سلیٹ ہو گئے سیدھے. اچھا طریقہ ہے نا جی. تذلل اس میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے. کسی کے سامنے پاؤں پہ پڑ جائیں جا کے، بڑا اچھا طریقہ ہے نا. چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا ہے نا طریقہ؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ تمہارا اپنا قیاس عبادت میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کس سے خوش ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں بٹھا لیجیے، اپنے قیاس سے کسی چیز کو صحیح سمجھ لینا اور صحیح اچھا ہے سمجھ لینا عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول نہیں بتلا دیے کہ یہی عبادت ہے، ایسے ہی کرنا ہے. بقیہ جتنے طریقہ کار ایجاد کر لیں گے، خواہ کتنے ہی اچھے اور بھلے کیوں نہ لگیں آپ کو، گمراہی ہے وہ تمہارے لیے. اس معاملے میں صحابہ بڑے ہی کیا تھے، خطرناک حد تک محتاط کرنے والے تھے، خطرناک حد تک. میں آپ کو سنا دوں وہ واقعہ جو دارمی کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. کہتے ہیں کہ کوفے کے زمانے میں، جبکہ ابو موسیٰ اشعری بھی وہاں پر تھے، بہت بڑے صحابی ہیں یہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابو موسیٰ، تمہارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحن داؤد عطا کیا ہے. یعنی قرآن کو وہ ایسے پڑھا کرتے تھے جیسا کہ حضرت داؤد کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو پرندے چرندے اور جو کچھ وہاں کے پہاڑ ماحول وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں سب مل کے پڑھتے ہیں. ہاں، جب وہ پڑھتے تھے نا زبور بیٹھ کے وہاں پر میدان میں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں، اے پرندوں، سب مل کے میرے داؤد کے ساتھ پڑھو تم بھی. یہ ان کا لحن اور ان کا سوچ تھا. ہم کو بھی کبھی کبھی پتہ چلتا ہے اس کا. بعضوں کی آواز اتنی کشش پرکشش ہوتی ہے کہ باوجود ہم کو نہ سمجھ میں آنے کے قرآن ایک طرح کا سکون حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے بعض اشخاص بڑے مشہور بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ امام الحرمین. اس سے پہلے بھی بہت سے امام تھے حرم کے، لیکن حرمین کے اندر یہ شیخین کا جو کچھ ہوا ہے، سدیس اور شریم کا، ان کا الفاظ، ان کا لہجہ اور ان کا مقبولیت عام ہونا پوری دنیا کے اندر، کہاں نہیں ہے ان کی آواز، ان کے کیسٹ. اور وہ جب پڑھتے ہیں، خواہ آپ کو نہ سمجھ میں بھی آئے، پھر بھی ایک کیفیت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، ایک طرح کا لحن، ایک طرح کا سوس پیدا ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر ایک رقت قلبی طاری ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا اثر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ میں دیا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری معمولی صحابی نہیں ہے. جب وہ پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ قرآن،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے سنے ہیں. پھر ساتھ میں ابو بکر و عمر تھے کہ فرمایا کہ ابو موسیٰ کی قراءت سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں. ابو موسیٰ جب قراءت کریں تو ان کی قراءت سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں، تاکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے درمیان ہو رہا ہے واقعات، کن اشخاص کے درمیان ہو رہا ہے. صحابہ میں بھی معمولی نہیں ہے، چوٹی کے علم کے پہاڑ صحابہ ہیں. اور دوسرے اس واقعے کے صحابی کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. کون ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حکم دیتا ہوں لوگوں کو قرآن سیکھنا ہو تو ابن مسعود سے سیکھا کرو. ہاں، قرآن تمہیں سیکھنا ہو ابن مسعود سے سیکھا کرو. ابن مسعود کو ایک مرتبہ بلایا اللہ کے رسول نے، کہا کہ ابن مسعود قرآن پڑھو مجھ پہ. پریشان ہو کہ یوں دیکھنے لگے ابن مسعود، اللہ کے رسول میں پڑھوں؟ آپ پہ اترا ہے، آپ پہ قرآن اترا ہے، میں پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. تو یہ ابن مسعود ہیں جو علم کے چوٹی کے پہاڑ ہیں، جنہوں نے اپنی کل زندگی اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور اسلام کو سمجھنے میں گزار دی تھی. فقیہ امت ہیں، فقیہ کوفہ ہیں. اب ان کے درمیان ہو رہا ہے یہ واقعہ کہ کوفے کی ایک مسجد میں بعض لوگ نماز فجر کے بعد کنکریاں لے کے بیٹھ گئے تھے. 100 کی کنکری، 200 کی کنکری. اب وہ حلقے میں سے ایک فرد جو بڑا ہوتا تھا وہ ایک کنکری اٹھا کے کہتا کہ کہو 100 مرتبہ الحمدللہ. تو وہ کیا کرتے؟ الحمدللہ 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 اٹھا کے ایک کنکری، جیسا کہ ہم تسبیح کے دانے ڈھکلتے ہیں نا، وہ تو کم از کم کہہ کے ڈھکلتے. بعض تو کیا ہے باتیں کرتے رہتے پھر بھی ڈھکلتے رہتے. وہ کیا کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، آج تک مجھے فلسفہ معلوم نہیں ہوا. اب اس سے بھی ایڈوانس ایک معاملہ ہے، مشین کا معاملہ آ گیا. اب وہ تکلیف بھی نہیں ہے، پھر کھٹ کھٹ کرتے رہو، تم جو چاہے کرتے رہو، پھر تمہارا جب نمبر آ جائے گا 100 مرتبہ بات ختم ہو گئی. وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی آج تک. تو غرض کیا ہے، تسبیح پڑھنے کا یہ معمول ایک بنایا تھا وہاں کے لوگوں نے کوفے کی مسجد میں بعد نماز فجر. ہمارے ہاں بھی ہے جی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. بہت سی مساجد میں کیا ہے، امام صاحب کہتے ہیں لا الہ افضل الذکر لا. اب دیکھیے افضل الذکر ٹکڑا کوئی انکار نہیں کر سکتا، واقعتاً افضل الذکر ہے. ہاں، یہ سمجھ جائیے. بدعت اضافی کو سمجھنے کے لیے میں نے جو مثالیں دی تھی اس کی ایک مثال ہے یہ بھی. افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو افضل الذکر سے انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بھی بڑا کوئی ذکر ہے؟ واقعتاً وہ افضل الذکر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اب یہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کے حلقے میں سب مل کے لا الہ الا اللہ لا الہ، اب یہ کرنا اللہ کے رسول کے بس میں تھا یا نہیں تھا؟ سمجھیے بات کو. یہ کرنا صحابہ کے بس میں تھا نہیں تھا؟ تھا نا. فجر بھی ہوتی تھی ان کے ہاں، ہمارے سے زیادہ اٹھ کے آتے تھے، ہمارے زیادہ وقت مسجد میں دیتے تھے، ہمارے زیادہ علم رکھتے تھے، ہمارے زیادہ شوق ذوق تھا، ہمارے زیادہ محبت تھی انہیں اسلام پہ. سب سے پہلے ہم 11 تو وہ 20 پر 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے نا، ڈبل کریں گے نا. وہ ہم تو 11 پڑھتے ہیں، وہ 22 مرتبہ پڑھیں گے. پڑھے ہوا کبھی؟ جب نہیں ہوا تو کرتے کیوں ہو تم؟ تو یا تو تم الزام لگاتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں تھا دین کا، ہم کو زیادہ پتہ ہے، تو مسئلہ سمجھیے کہ پھر چلے گیا اسلام سے. کوئی بندہ کہتا ہے صحابہ کو علم نہیں تھا ہم کو علم پہنچ گیا، تو مسئلہ ہی سمجھیے کہ پھر چلا گیا، وہ بہت دور نکل گیا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ کیا تو بدعت ہے، یہ کیا تو آپ کہو کہ انہیں اسلام پتہ نہیں تھا. تو یہ کیفیت سمجھ لیجئے. کوفے کے لوگ اب کیا کرتے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو 100 مرتبہ الحمدللہ کہو. اب وہ ایک ایک اٹھا کے رکھتے ہیں کنکر، الحمدللہ الحمدللہ. پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر اٹھا کے رکھتے ہیں ایک ایک لا الہ. اب ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا تو بڑا اچھمبا ہوا، انہیں کیا معاملہ ہے، کہ عجیب مسئلہ ہے، آج تک ہم نے ایسا ذکر نہیں کیا. لیکن فقیہ امت اس وقت تھے عبداللہ ابن مسعود. اب ایسی ہی حالت کو یوں ہی چھوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے. پوچھا کہ ابن مسعود پتہ ہے تمہیں کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر؟ انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک گروپ بیٹھی ہوئی ہے،
پھر ایک آدمی اس میں سے کہتا ہے الحمدللہ، تو سب مل کے کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ. پھر ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ سب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اب وہ ابو موسیٰ اشعری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سیدھے آئے ہیں مسجد میں. داخل ہو کے پوچھیں ما تصنعون، ارے بدبختو کیا کرتے ہو تم، کیا کر رہے ہو تم؟ پھر ایک تقریر کرتے ہیں ان کے سامنے بڑا ہی جامع اور چند الفاظ کے اندر پوری بدعت کی گویا کہ ایک تشریح ہے، یاد رکھیے. انہوں نے کہا کہ بدبختو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ برتن نہیں ٹوٹے، اتنا جلدی تم نے دین میں ایجاد کر لیا. دیکھیے کیا کام ہو رہا تھا، زنا ہو رہا تھا، شراب پیا جا رہا تھا مل بیٹھ کے، گانے ہو رہے تھے مل بیٹھ کے. کون سا کام ہو رہا تھا جو بدی کا تھا اس کے اندر؟ نماز فجر کے بعد ذکر کا سب سے زیادہ کیا ہے فضیلت والا عمل ہے، یاد رکھ لیجئے، ذکر کرنا بیٹھ کے خدا حدیث کی روشنی میں. اور ذکر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا تمام کلمات سے سب سے بڑا ہے. پتہ نہیں آپ کو وہ حدیث میں نے گزشتہ کے جمعے میں بھی خطبے میں بھی کیا ہے آپ کو بتائی تھی. حضرت ام سلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فجر جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہیں ذکر میں اپنے گھر کے حجرے کے اندر. اللہ کے رسول نماز پڑھی، پھر وہیں بیٹھ کے کیا ہے اشراق تک، چاش کی نماز تک وہیں بیٹھے رہے. سورج نکل گیا، طلوع ہوا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اب کتنا عرفہ نماز فجر، پھر اس کے بعد اتنا وقفہ، پھر اس کے بعد طلوع آفتاب ہو جانا، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا، پھر اس کے بعد ریٹرن گئے ہیں گھر میں تو دیکھا کہ ام سلمہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی ویسی ہی حالت میں. پوچھا کہ کیا کرتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں تھی، اتنا وقفہ ذکر میں تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنا کچھ تم ذکر کیے ہو اس وقفے میں پورے عرصے کے اندر، اگر تم 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتی تو برابر ہو جاتا. ام المؤمنین جیسی شخصیت کا اتنا عرصہ ذکر صرف 1 کلمے میں پورا ہو جاتا ہے. یہ فضیلت والا کلمہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہ نہیں جو رسول نے ہمیں بتایا ہے. مجموعی شکل میں، اجتماعی شکل میں کرتے ہیں. تو ابن مسعود کا فرمانا کیا ہے؟ ابھی کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی اللہ کے رسول کے دیکھے ہوئے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں، بدبختو تم نے اتنا جلدی دین میں بگاڑ پیدا کر لیا. آخر کیا بات تھی جس کی وجہ سے اتنا سخت کلام کیا ہے ابن مسعود نے؟ وہ بیٹھے ہوئے لوگ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ابن مسعود دیکھو ہماری نیت کوئی خیر کے علاوہ کچھ نہیں تھی، یعنی کوئی بری نیت سے ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم تو ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا کوئی طریقہ تمہارے لیے ثواب کا ضامن نہیں بن سکتا. اب سمجھ لیجئے خطرناکی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تمہیں بتلا دیا ہے دین کے معاملے میں، وہی طریقہ سب سے احسن ہے، تمہارا قیاس نہیں چل سکتا. سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں خود یہ الفاظ ملتے ہیں تاریخ میں سید التابعین ہیں. صحابہ میں جس طرح چوٹی کے صحابیات کے اندر، صحابہ کے اندر آتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بعینہ ہی اسی طرح تابعین میں سب سے چوٹی کا پہلا شخص تابعین میں سعید ابن المسیب ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اپنی بیٹی دیے ہیں حضرت ابو ہریرہ ان کو. یہ سعید ابن المسیب کے پاس آیا تھا ایک شخص، پوچھا کہ طواف عمرہ ادا کرنے کے لیے میں احرام کہاں سے باندھوں؟ ابن مسعود نے کہا، سعید ابن المسیب نے کہا میقات سے باندھنی ہے تمہیں، یعنی احرام جو باندھنا ہے نا اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے میقات کا،
وہاں جائیں گے تو باندھ لینا ہے. وہ میقات پر سے بغیر احرام کے گزر جائیں گے تو پھر آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا یا حج بھی ادا نہیں ہوگا. وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو کیا ہے؟ احرام میں ہونا ہے. انہوں نے کہا کہ حجاز کے لیے تو یہ میقات ہے، یہاں سے باندھنا ہے. اس نے کہا کہ اچھا باندھ لیتا ہوں، لیکن یہ تو مدینے کے درمیان میں آتا ہے. اگر میں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی میں، مسجد ہی میں پہنچ جاؤں اور بالکل روزے کے قریب یعنی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کے میں احرام باندھ لوں تو اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے نا. آگے دور آ کے میقات میں ٹہر کے باندھنا کیا ہے؟ اس سے بہتر تو ابھی میں مسجد نبوی میں موجود ہوں، یہیں سے باندھ لیتا ہوں قریب سے آ کے. حضرت سعید بن المسیب نے کہا خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. اس نے پوچھا کہ خطا کیا ہے اس میں، کیا اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ثواب تو نہیں دے گا لیکن الٹا عذاب تو دے سکتا ہے. کیا تمہیں کسی اور فتنے میں مبتلا کر دے گا؟ اس نے پوچھا اچھا ویسا کیسے ہوتا؟ سعید ابن المسیب نے کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ نور کی آیت 60/3 آیت نمبر ہے. فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے، دنیا کے اندر یعنی آخرت میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کر دے، دردناک عذاب میں تمہارے لیے. اسی طرح کی روایت آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچتے نا، بغیر کسی نماز کے اذان کے اقامت کے پہلے نماز پڑھتے، یعنی کوئی نفل نہیں، کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، سیدھے پہنچے پہلے نماز عید پھر خطبہ. حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا. اس نے کہا کہ کیا اللہ نماز پہ مجھے سزا دے گا؟ انہوں نے کہا کہ نماز پہ سزا نہیں دے گا لیکن رسول کی مخالفت کرنے پہ شاید تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے. پھر وہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں تمہیں کیا ہے جہنم میں ڈال دے. آج ذرا اپنی کیفیت کا ملاحظہ کر کے دیکھ لیجئے امت کن فتنوں میں پڑی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ مخالفت رسول ہے. ورنہ اعمال کرنے والے آج بھی بہت سے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن نیک اعمال میں مخالفت رسول کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا حاصل ہوگا؟ اب آئیے بدعات کے مروجہ ایک لسٹ بھی میں دے دوں آپ کو، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے مجھے کچھ اور بھی کیا ہیں سوالات کے بھی جوابات دینے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر اور خود اسلامی لحاظ سے اگر گفتگو کی جائے تو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے نیت. جیسا کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کون سی بھی اٹھا کے اخلاقیات کی اٹھا کے کتاب دیکھ لیجئے، پہلی حدیث آپ کو ملے گی انما الاعمال. کیوں؟ وہ اساس ہے دین کی. نیت ٹھیک نہیں تو پھر آپ کر کے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں. اب اس نیت کے بارے میں ہمارے مغالطات بدعات کیا ہیں دیکھیے. نماز پڑھتے ہیں، مروجہ الفاظ ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز میں اللہ کے لیے کیا ہے اس امام کے پیچھے فلاں ٹرپلیکین کے اندر بڑی مسجد میں، اب کیا کیا اور کیا ہے فین کے نیچے چھت کے اوپر کیا کیا پتہ نہیں. اب سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کا کام ہے. اب یہ مروجہ الفاظ کی جو ہم ادا کرتے ہیں اپنے زبان سے، کیا اللہ کے رسول اور صحابہ کے بس میں تھا یا نہیں تھا؟ جائیے وہاں پر جو میں اصول دے دیا ہوں اس پہ رکھ کے آپ گھس کے دیکھ لیجئے. آپ سنا رہے ہیں، اب دے دیا گیا، اب پہچان سکتے ہیں کون سا سونا ہے کون سا کھوٹا ہے. بس میں تھا یا نہیں تھا؟ رکھے کبھی کہا اللہ کے رسول نے؟ کبھی پڑھی نیت؟ کبھی ادا کی؟ کبھی صحابہ نے کہا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پیچھے اس صف میں کھڑا ہوا ہوں، 2 رکعت کی نیت کرتا ہوں، قبلے کی طرف میرا رخ ہے؟ کسی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے؟
اب یہ مروجہ الفاظ کی نیت پھر کہاں سے ایجاد کری لوگوں نے؟ پھر کیسے اس کو دین سمجھ لیا؟ آپ وضو کرتے ہیں، میں فلاں حمام میں فلاں نل کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، اب ابتدا کر رہا ہوں، بولیں گے کیا مجھے پاگل ہو گئے تو؟ کھانا کھاتے ہیں، میں اس ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے یہ سالنے سے شروع کرتا ہوں، یہ کھانا کھاتا ہوں، بولیں گے کیا پوچھیں گے لوگ؟ وہ بھی تو عبادت ہے نا، وضو کرنا عبادت نہیں ہے؟ پہنے عبادت ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے، اب یہ نیت کا آگے مرحلہ جو ہے تو وضو کا اٹھا لیجئے۔ اب وضو میں تو ہم نے کیا کر دیا، پڑھنا کیا یہ تو نہیں پڑھتے کبھی، جیسا کہ واجب کے اندر آتا ہے بسم اللہ کا کہنا وضو میں، یاد رکھ لیجئے۔ ہاتھ جیسے ہی دھونا شروع کرتے ہیں لفظ بسم اللہ کہنا ہے، واجب ہے، وہ رکن ہے وضو کا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، اگر بھول کے چھوٹ جائے تو وضو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ادا کرنا ہے تو صرف یہی ایک لفظ ملتا ہے ہمیں پورے قرآن و سنت سے کہ وہ ہے بسم اللہ۔ یہ تو نہیں پڑھتے، پڑھتے کیا ہیں؟ ہر ایک آزاد ہوتے وقت ایک دعا ہے، وہ کیا دعا ہے پتہ نہیں، اتنی لمبی ہے وہ، میں بھی دیکھا تھا، وہ بیان کرنا نہیں ہے مجھے، پھر میں یاد کر کے آنا پڑے گا مجھے۔ چہرہ دھوتے وقت ایک دعا، کہنی تک ہاتھ دھوتے وقت ایک دعا، پاؤں دھوتے وقت ایک دعا۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ بس میں تھا یا نہیں تھا صحابہ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لیجئے، وضو ہی کے سلسلے میں بتلا دوں، مروجہ جو عام طور پر ہمارے پاس ہے وہ ہے گردن کا مسح کرنا۔ یوں تو ایک مسح کر دیتے ہیں، بعد میں کیا اسی بھیگے ہوئے ہاتھوں سے لے کے کیا کرتے ہیں، گردن کا ایک مسح کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اس حیثیت میں جتنی آیت جتنی حدیثیں آئی ہیں سب ضعیف ہیں، ضعیف سے ضعیف تر ہیں، اور اس کا کوئی ثبوت ہمیں صحابہ میں نہیں ملتا ہے یہ گردن کا مسح کرنے کا۔ خود قرآن میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ تمام چیزیں آئی ہیں، گردن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یا ان لوگوں کے بس میں نہیں تھا، یا ہمیں پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ ہوگا گردن کا مسح کرنا ہے، کہاں ہے؟ یہ چیز ہم نے اختیار کر لی۔ اسی طرح یاد رکھ لیجئے، مہینوں کے اعتبار سے ہم نے جو تقسیم بندی کر لی ہے، اس میں مروجہ جو بدعات ہیں، ان میں ایک کیا ہے، یہ رجب ہے، اس کے بڑے بڑے مٹھائیاں اور حلوے مانڈے تقسیم کرنا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شب برات ہے، شب معراج ہے، جس کے لیے اب کھینچ تان کے پورے ضعیف احادیث ملا لیتے، جبکہ خود اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے بس میں نہیں تھا اس رات کو عبادت کرنا۔ جب تھا اور نہیں کیے تو پھر ہم کیوں کرتے؟ کیا ان سے زیادہ ہم بڑھ گئے یا ہم کو پتہ چل گیا؟ کوئی بات تو نہیں، تب یہ بدعت کہاں سے آئی؟ جب یہ بدعت شمار ہوگی تو پھر آپ کے لیے ثواب کہاں ہوگا؟ خواہ وہ حسنہ ہو سیئہ ہو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب نہیں دیں گے۔ کیسے؟ فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل، یعنی فرمایا کہ اس میں کوئی اور چیز بھی کیا ہے شامل نہیں ہے، سب کی سب پوری بدعت کیا ہے، گمراہی ہے۔ گمراہی پہ اللہ ثواب نہیں دیتے، یاد رکھ لیجیے، گمراہی ضلالت پہ اللہ ثواب نہیں دیتا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ آپ 1000 رکعتیں پڑھ لیں بدعت کی حیثیت سے، ثواب نہیں ملے گا، کوئی بھی عمل کر لیں۔ اسی طرح مروجہ بدعات میں کیا ہے، ایک بدعت ہے قرآن خوانی۔ اب دیکھیے، قرآن پڑھنا سب سے اونچا ذکر ہے، تلاوت کرنا خود رسول کو حکم ہوا ہے، اتل ما اوحی الیک، اللہ کے رسول آپ تلاوت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس پہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کو ایک ایک حرف پہ 10 نیکی لکھی جاتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کل ملا کے ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کوئی بندہ صرف الف لام میم کہے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائے گی، لیکن یہی حیثیت آپ مجموعی شکل میں بنا لیں، 10 افراد مل بیٹھ کے
خاص وقت میں خاص موقع پر. اب کیا ہے جی، اب پڑھو جی تمہیں ایک جز نو ایک جز نو ایک جز. اب اس میں ایک نیا ایڈوانس طریقہ بھی ہے، اس کا گھاٹی بن کے کیا کرتے اس میں دم کر دیتے وہ جز کو، پھر اس کے بعد جا کے کس کا نام لگے کھولے اس کے لیے ثواب چلا جائے. اب وہ جاتے ہوئے کیسے اسی کے نام کی طرف جاتا ہے، یہ تو ٹیکنالوجی اب تک مجھے سمجھ میں نہیں ہے. بہرکیف یہ ایک ٹیکنالوجی پہلے سے بنا کے رکھے ہیں. اب کل ملا کے بیٹھ کے پڑھ لو، پھر اس کے بعد کیا ہے اس کو کھول کے چھوڑ دو. اب یہ گھاٹی ڈال کے پڑھنا، مل بیٹھ کے پڑھنا، مجموعی طور پر صحابہ کے اندر ان کے بس میں تھا یا نہیں تھا؟ بتائیے نا. عبادت کے وہ حریص تھے یا نہیں تھے؟ جب ہوتے ہوئے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے؟ یہ بدعت نہیں تو کیا ہے؟ انفرادی طور پر تلاوت کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن یہ اجتماعی قرآن خوانی کرنا پورے صحابہ کے دور میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا ہے. تو یہ چند رسومات و بدعات کا میں نے کیا ہے صرف کیا ایک نمونے کے طور پہ ذکر کر دیا، ورنہ تو کیا ہے ہم گنتے چلے جائیں گے تو دن کے لیے ایک بدعت نکل جائے گی، بلکہ دن کے گھنٹوں کے لیے ایک بدعت نکل جائے گی. اتنے بدعات ہم نے کیا ہے ایجاد کر لیے ہیں جس کے پاداش میں ہم فتنوں میں گرفتار ہو گئے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کو فتنے میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں. آخرت میں تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، حتیٰ کہ حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں ترمذی کی روایت میں، مجھے بعض میرے امتی لائے جائیں گے، میں پہچان لوں گا وہ میرے امتی ہیں، آگے بڑھوں گا میں پہلا دینے کے لیے، لیکن فرشتے روک دیں گے اور پردہ ڈال دیں گے ان دونوں کے درمیان. پوچھوں گا کیوں؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا دین میں نئی بدعتیں ایجاد کر لی. اللہ کے رسول کہیں گے کہ مجھے ان کے چہروں سے دور کر دو، یعنی ان کو لے جاؤ، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. حوض کوثر سے محرومی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا یہ فرمان کس بات کی دلیل ہے؟ اتنی نفرت تھی بدعات سے. اور یہ بدعات دیکھیے کیوں اتنے خطرناک ہے، ایک لفظ میں کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. بندہ گناہ کرتا ہے، جب تک گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا نا اس کے لیے سبیل ہے، کوئی نہ کوئی دن وہ چھوڑ سکتا ہے. اسی لیے عام گناہ گناہ ہیں، لیکن بدعت ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے. زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لیکن کرتے وقت اس کا دل کہتا ہے کہ گناہ ہے. اس سے بچنا کسی نہ کسی دن ممکن ہے اس کے اندر. لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کرتا ہے ثواب سمجھ کے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس کو. کل قیامت کے دن جائے گا نامہ اعمال میں بڑا سوچ کے آئے گا کہ میں فلاں اتنی عبادتیں کیا، اتنا کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن وہاں جا کے دیکھا فجعلناہ ھباء منثورا. جس طرح روئی پراگاندہ ہو کے اڑ جاتی ہے، جس طرح ریت پہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ پراگاندہ ہو کے چلے جاتی ہے پوری ریت، بیائی اسی طرح تمہارے اعمال کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا ھباء منثورا. وہاں جا کے پکاریں کاش کیا یہ عمل نہیں تھا تمہارا، رسول کی مخالفت تھی، گناہ تھا تمہارے لیے، الٹا وبال جان بن جائے گا. اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے اس کے سلسلے میں یہ سیدھا جہنم جانے والی ہے. بدعت گمراہی جہنم لے کے جاتی ہے، اس سے بچو. ایاکم والمحدثات الامور، ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول یہ حدیث. لوگوں دیکھو میں تمہارے لیے تنبیہ کرتا ہوں کہ تم بدعت سے بچ جاؤ، نئی چیزوں سے بچ جاؤ. یہ مکمل دین ہے، اس کے لیے کسی اور طرف جانے کی، اپنے قیاس کی، اپنی منمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے اس سے احتراز دین کو بچا لینا ہے، اس میں بے باکی اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوانا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو کر لے سکتے ہیں. اذان ہوگی، اذان کے دوران سوچ لیجئے، اذان کے بعد سوالات کا سلسلہ رہے گا. بدعت ہے، ہاں جانا تو غلطی ہے. سوال یہ ہے بھائی صاحب کا کہ ایک جگہ بدعت کا کام ہو رہا ہے تو وہاں کی شرکت کیسے ہے؟
تو یاد رکھ لیجئے جہاں بھی غلط کوئی کام ہے، خواہ وہ بدعت ہو یا کوئی اور کام ہو، کوئی اور گناہ ہمیں طریقہ تو یہی بتلایا گیا ہے کہ اس کے پاس سے دور رہو، ہو سکے تو پہلا طریقہ کار تمہارا یہ ہو کہ تم اس کو روکو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو کوئی منکر کو دیکھے، استطاعت ہو تو وہ ہاتھ سے روکے، نہیں ہے اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا محسوس کرے، یہ تمہارا سب سے آخری درجہ ہے ایمان کا۔ دوسری حدیث میں فرمایا وَمِن وَرَاءِ حَبَّةُ خردل، کہ اس سے کم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اس کے قلب کے اندر کہ وہ کم از کم دل میں برا محسوس کرے، دل کے اندر بھی برائی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ بدعت ہو رہی ہے، رسم و رواج ہو رہے ہیں خاندان کے اندر، یہ پورے سلفی بنے پھرتے ہیں کہ میں تو کتاب و سنت پہ فالو کرتا ہوں جی، دوسرے جو کرتے کریں۔ نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اسی طرح مجلس کے اندر آپ کو خود پتہ نہیں تھا، پہنچ گئے، پتہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی کیفیت ہوئی تو خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم فوراً الگ ہو جاؤ، حتی یقولوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں، فوراً الگ ہو جاؤ۔ تو ماحول ایسا بن چکا ہے، مروجہ وہ ترویج ہو رہی ہے، تو فوراً ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجلس کو چھوڑ کے وہاں سے اٹھ جائیں۔ جی دیکھیے، اب جو سوال ہوا ہے یہ آ کر بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، خاص کر اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چیز فاتحہ وغیرہ کا کھانے کے سلسلے میں اس کے اندر ذبیحہ شامل نہیں ہے تو وہ کھانا اس پہ اطلاق نہیں ہوتا جو وما اہل لغیر اللہ میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ چار چیزیں جو حرام ہیں، جو اللہ کے نام پر نہیں ہے، اس میں وما اہل لغیر اللہ میں نے تفسیری نکات میں بتلایا ہوں کہ وما اہل لغیر اللہ کیا ہے، یہ ہے ذبیحہ، گوشت، جس کو جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ بغیر کسی اللہ کے نام پر کسی اور کا کر دیا گیا تو وہ تو پکا ذات کے لحاظ سے، وہ چیز کے لحاظ سے یہ حرام ہے۔ قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، اب یہ کرتے ہیں تو یہ پورا پکا حرام ہے۔ رہا کوئی سویٹ یا کوئی مٹھائی یا کوئی چیز آ جانا، تو اب اس کا مسئلہ وہ حرام تو نہیں ہوتا، وہ کھانا بذات خود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حرام ہے وہ ذبیحہ ہے، لیکن یہ چیز جو مروجہ شکل میں ہوئی ہے اور جس کو تبریک کا نام دیا گیا ہے۔ اب تبریک کیا ہے، جسے ہم تبرک کہتے ہیں، یاد رکھ لیجیے اس کا جو عطا ہونا ہے نا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مثلا یہ پانی لا کے دی، میں پی لیا، اب میں پی لیا نا، میں پی کے ہوں رکھا، ایک آدمی دیکھا ارے بڑا تبرک ہے جی، مولوی صاحب پیے، سو میں بھی لے کے پی لیتا ہوں۔ اب میں پیتے اس میں پاور کہاں سے آیا، یہ تبرک ہونے کے لیے؟ اب دیکھیے، اب یہ تبرک کا عطا ہو جانا ہے نا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود عطا کرے۔ اب اس کے لیے نص چاہیے ہمیں، ہاں اللہ کے رسول کا ہم تبرک کہیں گے، کیوں؟ نص چاہیے، نص ہے وہاں پر۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کے سامنے لیا، پیا اور کہا کہ یہ تبرک ہے، اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا۔ تو اللہ کے رسول کا جھوٹا تبرک ہے جس کو نص ہے۔ اب جس کو نص نہیں ہے اس کے لیے ہم نہیں عطا کر سکتے کہ فلاں چیز تبرک ہے یا فلاں چیز تبرک نہیں ہے۔ تو جیسے یہ فاتحہ کا ادا ہوتے ہی اس چیز میں تبرک کا آ جانا جو بولتے ہیں نا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب اس حیثیت سے کام غلط ہوا ہے، لیکن بذات خود وہ سویٹ یا کھانا کیا ہے، بذات خود حرام نہیں ہے۔ اب اس کا استعمال کہاں تک جائز ہے، تو یاد رکھ لیجئے کلی طور پر وہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن اس کا اجتناب اور کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک بدعت میں سپورٹ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے من آوا محدثن، جو محدث یعنی جو بدعتی ہے، کوئی اس کو پناہ دے، یعنی اس میں ایک مطلب کیا ہے، کوئی اس میں مدد بھی کرے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من آوا محدثن، جو کیا ہے پناہ بھی دے، اس کے لیے بھی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس حیثیت سے کام غلط ہو جانے کی حیثیت سے یہ چیزیں نہ کھانا اور اس سے احتراز کر لینا صحیح ہے، لیکن بذات خود یہ چیزیں حرام نہیں ہوتی۔
جی ہاں ابھی آتا ہوں. یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کرسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، کرسی میں بغیر عذر کے نماز پڑھنا ہے تو نفل ہے، اس میں اجازت ہے، آدھا ثواب ملے گا. عذر کے ساتھ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھتے ہیں نا؟ مطلقاً کرسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں عذر ہے. اصل میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا یا پاؤں میں درد ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے عذر کا، وہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی بھی نماز، صحت مند آدمی ہے کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے نفل. اللہ کے رسول نے کہا اسے آدھا ثواب ملے گا. کھڑ کے جو پڑھتا ہے نا اس کا آدھا ثواب اسے ملے گا. لیکن کیا ہے، فرض نمازوں میں جائز نہیں ہے. فرض نمازوں میں قیام علی القدرہ کیا ہے، وہ رکن میں شامل ہے. دیکھیے بھائی، سوال ہوا ہے بھائی صاحب کا کہ تراویح کی نماز جو جماعت کی شکل میں پڑھتے ہیں یہ کیا بدعت ہے یا سنت ہے، یہ پوچھنا مقصود ہے. دلیل کیا ہے کا، یہی نا مقصود ہے. تو اس پہ میں نے مفصل گفتگو کی ہے، آپ کو کیسٹ میں مل جائے گا، کیونکہ یہ دراصل سوال بہت چھوٹا ہے لیکن جواب اس کا بہت بڑا ہے. اس کے لیے کیا ہے، مختصر سی بات سمجھ نہیں آئے گی، اس وجہ سے میں نے مکمل بحث کی ہے رمضان ہی میں کسی ایک اس میں، آپ ان میں اٹھا کے دیکھ لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اب سوال آ گیا تو اب دیکھو جی مولوی صاحب کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے ایسا گول پھرا کو بول ڈالے، بولنا نہیں. تو اس حیثیت سے نہیں، آپ کے لیے نہیں کہتا ہوں بھائی، آپ یہ یوں کیوں سمجھ گئے کہ آپ کے لیے کہتا ہوں. میں تو عمومی کہہ رہا ہوں کہ اب سوال آ چکا ہے تو اس حیثیت سے بات کو سمجھ لیجئے. یہ تراویح کی جو مروجہ شکل آج ہے، اس کا نص پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا. میں نے بتایا تھا نا کہ ہر چیز کا کرنا اللہ کے رسول کے بس کی بات تھی یا نہیں تھی؟ تھی، رکھ کر بھی نہیں کیے وہی بدعت ہے. تھی، رکھ کر بھی نہیں کیے یہی بدعت ہے. تو سب سے پہلے تراویح کے سلسلے میں سمجھ لیجئے اللہ کے رسول نے اس کو با جماعت پڑھا ہے رمضان ہی میں صحابہ کے درمیان. لیکن جس شکل میں ہم پڑھتے ہیں اس شکل میں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، اس شکل میں نہیں پڑھا ہے. جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس کا کل لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف آخری رمضان جو اللہ کے رسول کے دور میں آیا تھا ان کی زندگی میں، اس رمضان میں 3 دن پڑھا ہے، جس میں روایتیں مختلف ہیں. 21 میں پڑھا، 24 پھر 22 کو نہیں آئے، پھر 23 میں پڑھا، پھر 25 کو نہیں آئے، پھر 26 میں پڑھا. ایک روایت یہ ہے کہ نہیں 25 پڑھا، پھر 27 پڑھا، پھر 29 پڑھا. ایسے یعنی 3 ہی دن پڑھا جماعت کے ساتھ. اللہ کے رسول نکلے، صحابہ آئے، جماعت بن گئے، اللہ کے رسول جماعت سے خوش ہوئے، اندر چلے گئے. لیکن دوسرے دن نہیں آئے. پھر تیسرے دن آئے تو پھر صحابہ آئے، پھر نماز پڑھی، پھر جماعت ہوئی. پھر چوتھے دن نہیں آئے، پھر 5ویں دن آئے. تو اس طرح 3 مرتبہ تو اللہ کے رسول نے جماعت پڑھائی باقاعدہ صحابہ کے ساتھ. لیکن اللہ کے رسول نے اس کے بعد کلی طور پر نہیں آئے، لیکن اپنا کاز بتایا ہے. اس میں وجہ کیا ہے نہیں آنے کی یہ بتائی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا شوق و ذوق دیکھ کر کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض نہ قرار دے دے، اس وجہ سے میں نہیں آیا، اس وجہ سے میں نہیں آیا ہے. تو اب یہاں پر نص بھی موجود ہے، طریقہ کار بھی موجود ہے. اللہ کے رسول نے اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا یہ کاز وہاں بتلا دیا. اسی وجہ سے صحابہ کے دور میں جب دیکھا گیا، حضرت عمر کی فقہ وہاں پہنچی ان کے دانش کے، انہوں نے سوچا کہ اب تو دین تبدیل نہیں ہو سکتا، اب تو اللہ فرض نہیں کر سکتا، شریعت مکمل ہو گئی، حکم نہیں آ سکتا. تو انہوں نے اسی طریقہ کار کو صحابہ کی موجودگی میں اس کو بالکل پورا رمضان جاری کر دیا، اور اس پہ کسی صحابی نے نکیر نہیں کی. یہ دونوں چیزیں پھر دلیل بن جاتی ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی کی روایت کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. تو خلفائے راشدین بھی جو کام کرتے ہیں وہ خود بھی ایک دلیل بن جاتا ہے. ہاں، عضو علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ جس طرح کوچلی کے دانتوں سے کوئی مضبوط پکڑ سکتا ہے اسی طرح ان سنتوں کو بھی پکڑ لو. وہ سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. دوسری دلیل کیا بنتی ہے؟ کل صحابہ کسی چیز کو مان لیں گے تو وہ اجماع بن جاتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کبھی بھی کسی ضلالت پر، کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. حدیث ہے. تو امت سے مراد سب سے زیادہ صحابہ ہیں. کل صحابہ نے نکیر نہیں کی، خاموشی کے ساتھ اس کو اختیار کیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضلالت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہی کی تکمیل تھی جو حضرت عمر نے کی تھی۔ تو اس حیثیت سے اس میں 4-5 دلائل بیک وقت اکٹھے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نو ایجاد کام نہیں تھا، یہ خود اللہ کے رسول کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ تکمیل یہاں پر ہوئی ہے اس شکل میں، بات سمجھے نا؟ تو یہاں سوال ہے، چراغ جلانے کے بعد کوئی دعا پڑھتے ہیں، کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ چراغ آج کون جلاتا ہے؟ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ آج تو لائٹ آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ایجاد ہو چکے ہیں، ابھی چراغ کے دور میں مسلمان رہیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ وہی حالت ہے ہماری بھی آج۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ چراغ جلانے کے بعد نہ کوئی دعا ہے، نہ دعا جو ہمارے پاس مروجہ چراغ کی دعا بول کے ہے وہ ثابت ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جب ہم وضو کے وقت دعا کے بغیر اسے سوچے، کیا ہے بھائی یہ؟ دعا کے بغیر ایسے سوچے کہ ہم ہاتھ دھوتے وقت اس ہاتھ سے ہم کوئی گناہ ہوئے ہیں کیا ہوں، بچائیے اور چہرہ قیامت کے دن نورانی کر دے۔ پتہ نہیں کیا لکھنا چاہتے ہیں، کیا لکھے ہیں، بہرکیف کچھ جو سمجھا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو دعا ہاتھ دھوتے وقت پڑھتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت جو پڑھتے ہیں، اس میں شاید کیا قباحت ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں شاید اس سوال کو لکھنے والے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اصل میں قباحت کا مسئلہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ممکن تھا رسول کے دور میں اور صحابہ سے، ممکن تھا اور نہیں پڑھے ہیں تو ہم کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو دعائیں پڑھے ہیں وہ دعائیں ثابت ہیں تو وہ پڑھیں۔ ثابت دعا تو ایک ہی ہے، بسم اللہ، اس کے علاوہ دوران وضو کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ دعا کے بعد ہے، لیکن دعا دوران وضو نہیں ہے، کوئی وضو کے بعد ہے۔ تو اس حیثیت سے مسئلہ یہ نہیں کہ کتنا اچھا ہے، کتنا خراب ہے، کیا کہتے ہیں، کیسے الفاظ ہیں، کتنا حسین ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث اس سے ہے کہ کیا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو نہیں کرنا، جو ثابت ہے وہی کرنا ہے۔ کوئی اور سوال ہے یہاں کا؟ ہاں بھائی، یہ جو دیکھیے ایک اعلان ہے جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، ایک کانفرنس حضور میں رکھی گئی ہے اگلی اتوار کو 25 کو، اور اس میں امت کے کیا ہیں بڑے بڑے علماء کرام شامل ہو رہے ہیں، جیسا کہ امیر جمعیت اہل حدیث عبداللہ حیدرآبادی، اور اسی طرح آر کے نور محمد صاحب، اور اسی طرح کیا ہیں انیس الرحمن صاحب، اور بھی بہت سے علماء کرام شامل ہو رہے ہیں۔ حضور میں کل 1 دن کا پروگرام ہے اتوار کے دن، اور جو صاحب جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے یعنی شولے سے بک کرا سکتے ہیں بس سے، جس کے لیے تقریباً وہ 400 روپئے کچھ رکھے ہیں، لے کے جا کر بلا لے کر آنے کی پوری ذمہ داری شاید ان لوگوں کی ہے۔ تو یہ پیمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے، اس میں نمبرات ہیں، جو شوق ذوق رکھتے ہیں یا مکمل سفر برداشت کر سکتے ہیں وہ لوگ ضرور جائیں، اس میں شامل ہوں، تاکہ کیا ہے امت کا ایک اجتماع ہو سکے۔ ہاں جو سوال ایک ہی ہے وہ پہلے میں ذکر کر دیا ہوں، درود صلب نہیں، جو سوال ہوا بیٹھ جائیے، اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ میں اس کا ذکر کر دیا ہوں کہ اذان سے پہلے 2 درود شریف پڑھتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں آپ بتائیں۔ دیکھیے بھائی، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کو کچھ عمیق گہرائی سے دیکھنا ہے۔ اصل میں اس سوال کے جواب سے پہلے آپ سمجھیں کہ سوال بھائی صاحب کا یہ ہے کہ کسی مسجد کا امام کیا ہے خود بدعتی ہو، اور وہ نماز بھی صحیح طریقے ادائیگی میں نہیں کر رہا ہو، اور ہمارے لیے وہی مسجد کے امام کے پیچھے پڑھنا ہے، یعنی ہمارا مسئلہ وہی ایک مسجد ہے، اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے، تو کیا امام کو چھوڑ کے پڑھنا پڑے گا؟ الگ پڑھ لینا بہتر ہے، نہیں امام کے ساتھ پڑھنا ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ تو پہلی اس حیثیت سے سمجھ لیجئے یہ بات کہ جس کام سے آپ کو مصلحت اور حکمت کے طور پر جھگڑا نصیب ہوتا ہو، اس کام میں پہلے آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب مثلاً یہ کریں گے آپ کہ اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں یا اسی محلے میں رہتے ہیں اور آتے ہیں نماز کے وقت ان کے پیچھے نہیں پڑھ کے الگ پڑھتے ہیں، تو اب عوام اس سے کچھ سدھرے گی نہیں، اس سے کٹ کے اور زیادہ تفرقہ ہوگا۔ نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ پہلے
ہاں یہ دراصل اہم ہے، اسی وجہ سے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. دیکھو تم برائی کو دور کرو اچھائی سے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، تمہارا دشمن بھی کیا ہو جائے گا، کانہ ولی حمیم، تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. طریقہ کار کیا ہو، برائی کو کیسے دور کرو، اچھائی سے دور کرو. تم برائی سے برائی کو دور کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا، تفرقہ اور بڑھ جائے گا، دشمن اور پکا دشمن، خطرناک دشمن بن جائے گا. تو آج کے اس ماحول میں جہاں پر جہل کی وجہ سے زیادہ بدعتیں ہیں، علم اور اس کے بعد نافرمانی کی وجہ سے نہیں، ہم نے اصلاح کی کل تعلیم دے کر وہ لوگ بدعتی نہیں ہیں. ایسے علاقے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی کمیونٹیز ہیں، ایسے زیادہ معاشرے ہیں جن کو بدعت اور اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، فوراً ان پہ حکم مرتب کرتے جائیں گے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں کے پیچھے یہ نہیں، فلاں. تو امت کٹے گی یا جڑے گی؟ اس میں حکمت کا کام لینا ہے کہ پہلے آپ اس حیثیت سے کام کر لیں، وہاں پر ایک طرح آپ مطمئن ہو جائیں، تب کہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو میں ایک وجہ ہی سے کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر یہ اٹھا سٹ آپ کسی پر حکم لگا دیں یا آپ الگ تنہا ہو جائیں، یہ حکمت کا کام نہیں ہے جس سے روکا گیا ہے. لیکن ایک مسئلہ اس میں ہمیں ملتا ہے احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو اس طرح کے احکامات دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک زمانہ آئے گا جب نمازوں کو ٹال کے پڑھا جائے گا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود اللہ کے رسول نے پوچھا، تم پہ ایک زمانہ آئے گا، تمہارے حکمراں ایسے ہو جائیں گے کہ نماز کو آخری وقت میں پڑھیں گے، جیسا کہ آج کا دور ہے نا جی، پورے نمازیں آخری وقت میں پڑھتے. حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ افضل وقت میں پڑھنا، جلدی پڑھنا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسے ہی سوال کیا صحابی سے، تم کیا کرو گے اس وقت؟ صحابہ نے الٹا سوال کیا کہ ہم کیا کریں اس وقت، چھوڑ دیں ان کے پیچھے نماز، ہم گھر میں پڑھ لیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتی، امت تفرقہ میں پڑے گی. تم ایسے کرنا کہ اول وقت میں گھر میں نماز پڑھ لینا، پھر جا کے جماعت میں پھر نماز پڑھنا. ہاں آپ کو اتنا ہی ڈر ہے کہ اس بدعتی کے پیچھے میری نماز ہوگی ہی نہیں، تو پہلے آپ تنہا پڑھ لیں، لیکن پھر جائیں اپنے محلے میں برابر باقاعدہ نماز بھی ادا کریں. یہ کیفیت ہمیں ملتی ہے صحابہ سے، یہ ہم کر سکتے ہیں. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.